صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ خلاصہ تراویح کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آج نماز تراویح میں 27واں پارہ تلاوت کیا گیا اور دیگر مقامات سے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضری کا اعزاز مل رہا ہے۔ سورۃ الطور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کی دین پر شاد شاد ہوں گے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا، متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، وزوجناہم بحور عین، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، متقین کو جو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی ان کا تذکرہ فرمایا، مگر جو آگے والی آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد ان سے الحاق کر دی، ملا دی، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہیں کی، کل امرئ بما کسب رہین، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑے واضح لفظوں میں ہر مومن متقی پرہیزگار کو ایک اضافی خوشخبری اور ایک اضافی نوید سنا رہی ہے۔ وہ یہ کہ متقی پرہیزگار جب اپنی اولاد، اپنی زوجہ، اپنے متبعین کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائے اور کسی وجہ سے وہ لوگ جنت میں اپنے بڑے کے ساتھ اس کے درجات میں رہنے کے لائق اور قابل نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات جنت پر فائز ہونے اور بلندی درجات حاصل کرنے کی برکت سے چھوٹوں کو بھی اس کے ساتھ جنت میں شامل فرما دے گا اور جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا۔ یہاں سے ایک بات تو بڑی واضح کلیئر ہو گئی، وہ یہ کہ انسان کو جو انسان نیک اعمال کرتا ہے یا جنتی بننے کی کوشش کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کا صلہ اسے تو ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کا انعام اس کی ذریت، اس کی اولاد اور اس کے پیروکاروں کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ پتہ لگی کہ جنت میں اولاد کو ماں باپ کا وسیلہ بھی کام آئے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو بھی ان کے ماں باپ کے وسیلے وہ جنت کی آبادی نعمتیں عطا فرمائے گا اور درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ البتہ کل امرئ بما کسب رہین، کہ جو آدمی ہے وہ اپنے اعمال میں گروی رکھا ہوا ہے، یعنی کافر اپنے کفری عمل کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اسے کوئی اس کے اچھے اعمال کا آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا، اور آخرت میں جو فائدہ ہوگا وہ صرف اور صرف اچھے اعمال کا مومن متقی کو ہوگا، نیک اعمال کرنے والے کو ہوگا۔ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص فضل فرمایا جو جنتی ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے داخل جنت فرمایا۔ پھر سورۃ النجم ہم نے آج نماز تراویح میں سماعت کی اور اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پہلے وہ آیات سماعت کیجیے، اس کا ترجمہ اور شان نزول عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک حقیقت کی طرف توجہ کرنا۔ فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال کرے، فللہ الآخرۃ والاولی، تو آخرت اور دنیا
سب اللہ ہی کے لیے، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہاں اصل میں تو انسان سے مراد مشرک ہے، اور تمنا سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بت اس کی شفاعت کرے، جو معبودان باطل ہیں وہ اس کی شفاعت کریں، لیکن معبودان باطل اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ بھرے ہوئے معبودوں کی، باطل خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ بات جان لیں کہ آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ دنیا میں بھلے انہیں مہلت دے، لیکن آخرت میں سزا ان کا مقرر ہے۔ لیکن یہ حقیقت اس کے ظاہری معنی پہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو اس بات کی طرف توجہ کروا رہا ہے کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ جو تمنا کرتا ہے وہ مل جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر استفہام انکاری کے طور پر فرما رہا ہے کہ انسان جو تمنا کرے وہ پورا ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو ارمان انسان کے ہوتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں، یہ کبھی کم نہیں ہوتے۔ خواہشات کا گھڑا یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ لہٰذا انسان جب کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو ساتھ میں وہ یہ ضرور پیش نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا اور اس کا بہتر ہوگا تو وہ خواہش پوری ہوگی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خواہش ناجائز اور حرام کی نہیں ہونی چاہیے، اور خواہش اگر کسی کو دیکھ کر ہو رہی ہے تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر رشک تو انسان کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا، مالک مجھے بھی عطا فرما، لیکن حسد اور بغض اور کینے کی مصیبت میں مبتلا نہ ہو کہ اس سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوگا، کہ یہ تمنا کرنا شروع کر دے کہ اللہ تو نے اس کو دیا، اسے تباہ کر دے، اسے رسوا کر دے، اسے اس کی نعمتوں کو ختم کر دے، فنا کر دے، اور مجھے نعمت عطا فرما دے۔ یہ تمنا انسان نہ کرے۔ سورۃ النجم میں ہی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام سنا۔ آیت 32 میں اللہ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ الا اللمم، وہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے۔ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ یہ بڑے واضح لفظوں میں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر یہ کہ پاس گئے اور پھر رک گئے۔ مانا یہ کہ گناہ کہتے ہیں اس عمل کو جس کے کرنے والا یا تو عذاب کا مستحق ہو یا یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو، دونوں تعریفات اس کی صحیح ہیں۔ تو فرمایا کہ ناجائز کام کو بھی گناہ کہتے ہیں۔ تو باہر کا گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے اور کبیرہ بھی۔ کبیرہ وہ ہے اس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو یا آخرت میں عذاب کی وعید ہو، اور فواحش بھی گناہ میں داخل ہے، البتہ کبھی قول و فعل کو فحش کہا جاتا ہے، اور یہاں فواحش سے مراد گناہ کبیرہ ہی ہیں۔ اور آیت کا خلاصہ بات یہ ہوا کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، تو اتنا تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جائے گا، کہ معنی ہے کہ بڑے گناہوں کے پاس گئے اور پھر بچ گئے، رک گئے، کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے ہو گئے، وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا۔ اور البتہ جو کبیرہ گناہ ہے اس سے انسان کو توبہ ہی کرنا ہوگی، اور کبیرہ گناہوں سے جب انسان بچتا ہے تو اس کی صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام قرآن کریم میں فرمایا ان تجتنبوا الکبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں نکالیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔
حدیث پاک میں رحمت اللہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کے پردے جان جو اللہ کی نمازیں ادا کرتا ہے دعووں کے لیے زکات اور صحابہ کو ملا گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول جائیں گے اور صلاح کی وجہ سلامتی کے ساتھ داخل معلوم ہوا کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو صغیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا. دوسری بات بھی یہاں پر فرمائی گئی جو اہم بات فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بما یتقون اپنے آپ کو ستھرا پاکیزہ نہ بتاؤ وہ جانتا ہے کہ کون کتنا متقی پرہیزگار ہے. تو انسان خود نمائی عجب اور خود پسندی کی آفت سے باہر نکلے. ریاکاری انسان کی ذات میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا, میں نے کوئی تیر مار دیا, میں نے کوئی 30 مارا ہوں, میں نے کوئی نیکیاں کر لی ہیں, میں نے کوئی یہ اچھی بات کر لی ہے, میں نے مدرسہ بنا لیا, میں نے مسجد بنا لی, میں نے اتنی خدمات سر انجام دی ہے, اتنے بچے پڑھا لیے. نہیں, فرمایا کہ جو بھی کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہے. اللہ جانتا ہے کون کتنا متقی پرہیزگار ہے, اور انسان اپنے آپ کو ستھرا پاکیزہ نہ بتائے. یہ سب اللہ کی عطا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت وہ اللہ ہی کی بارگاہ سے انسان کو ملتی ہے. تو انسان چاہتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ سے بچتا ہے. انسان از خود اپنے آپ میں اترانے کی کوشش نہ کرے. امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری ایک مثال دی اس حوالے سے کہ اور سمجھایا کہ انسان اپنے آپ کو ستھرا نہ بتائے, پاکیزہ نہ بتائے. ہاں فرماتے ہیں جب کوئی بڑا بادشاہ تحفہ اور تحائف پیش کرنے کی اجازت دے اور اس کی خدمت امیر ترین لوگ, بادشاہ, بڑے بڑے مرتبے اور منصب والے رئیس اور عقلمند لوگ طرح طرح کے قیمتی جواہرات, بہترین ذخیرے, بے حساب مال و دولت کے تحائف لے کے کھڑے ہوں, اور پھر اگر کوئی معمولی سبزی بیچنے والا چند فروٹ لے کر آ جائے, سبزی لے کر آ جائے, وہ دیہاتی اور ان بڑے بڑے رئیسوں اور دولت مندوں کے درمیان گھس جائے, عمراء کے درمیان گھس جائے, اور وہ بڑے بڑے عمدہ بہترین تحفے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں ہدیے نذرانے کے طور پر وہ چیزیں لیے کھڑے ہیں, اور یہ سبزی یا چند فروٹ لے کر وہاں پہنچ گیا, اور بادشاہ اس کا نذرانہ قبول بھی کر لے اور اس کے لیے اعزاز و اکرام, شاہانہ لباس وغیرہ دینے کی کا حکم بھی جاری کر دے, اور پھر یہ دیہات میں جائے اور جا کر اترانے لگے, تو جی میں دے کر آیا ہوں بادشاہ کو تحفہ. بادشاہ خوش ہو گیا اور بادشاہ نے مجھے یہ کہا تو مجھے یہ منصب دیا. تو فرمایا کہ یہ بادشاہ پر احسان اگر جتائے گا کہ جی میں نے کیا ہے, میں نے یہ دیا ہے, میں نے یہ تیر مارا ہے, تو فرمایا کہ اس سے بڑا بے وقوف, دیوانہ, بدحواس, بے ادب, گستاخ, انتہائی جاہل اور ناسمجھ کوئی اور نہیں ہوگا. لہٰذا اے مسلمان اگر تو نماز پڑھ لے, اے مسلمان اگر تو قرآن کی تلاوت کر لے, اگر تو اچھے کام کر لے, تو یہ سوچ روئے زمین پر کتنے بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے, کتنے بڑے بڑے علامہ فہامہ ہوں گے, کتنے بڑے بڑے صوفیاء ہوں گے, اولیاء کرام ہوں گے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہوں گے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے, تعلیم و تعلیم کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں گے. تو ان کے صدقے میں اللہ نے اگر تیرا تحفہ قبول کر لیا ہے تو تجھے اترانے کی ضرورت نہیں ہے, احسان فراموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ستھرا نہ بتا, تو خود جانتا ہے تیری جلوت اور خلوت کیسی ہے, تیرا ظاہر اور باطن کیسا ہے. فلہٰذا جو نیک کام ہو جاتا ہے, جو نیکی ہو جاتی ہے, جو اچھا کام ہو جاتا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھ اور اللہ کی بارگاہ میں زوال عزت, زوال نعمت, زوال شہرت اور زوال توفیق عبادت سے پناہ مانگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کرنے والے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے تقوی اختیار کیے, پرہیزگاریاں اختیار کی, لیکن وہ مردود ہو گئے, تباہ کر دیے گئے. فلہٰذا لا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ. تجھے وہ خود پسندی کی بیماری انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. هو اعلم بمن اتقى, وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا متقی پرہیزگار ہے. پھر سورۃ الواقعہ ہم نے آج نماز تراویح میں سماعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا انہ لقرآن کریم, بے شک یہ عزت والا قرآن ہے, فی کتاب مکنون, محفوظ ہے نوشتہ میں, لا یمسہ الا المطہرون, اسے نہ چھوئیں مگر
باوضو لوگ، یعنی اسے صرف باوضو لوگ ہی ہاتھ لگائیں۔ معنی یہ ہے کہ جن پر غسل فرض نہ ہو اور باوضو ہوں وہ قرآن کریم کو ہاتھ لگائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاکی ہے، سرکار نے فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ معنی یہ ہوا قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اگر غسل واجب ہے تو غسل کرنا فرض ہے۔ جس کا وضو نہیں ہے اسے بھی قرآن کریم چھونا اور اس نے کسی آیت کو چھونا بھی نہیں، بغیر چھوئے، بغیر ٹچ کیے، بغیر مس کیے، زبانی مثلا شریف کو ہاتھ بھی لگایا دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور غسل واجب نہیں ہے تو بغیر وضو اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کئی لوگ وظائف وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر نہانے کی ضرورت ہے اور غسل فرض ہے پھر قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ ہو، جلد ہو یا چولی ہو، یا چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، قرآن پاک کی آیت سے لکھنا، تعویذ لکھنا، تعویذ چھونا یا آیت والے تعویذ کو چھونا، قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات وغیرہ، یہ سب چھونا یا پہننا حرام ہے۔ اچھا، ایسے ہی یہ بھی یاد رہے قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو غسل واجب ہے وہ بھی، جس پر جسے وضو کرنا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بے وضو والا جو ہے جس پر سے وضو کرنا ہے وہ بغیر دیکھ کر بغیر چھوئے پڑھ بھی سکتا ہے، اور جس پر غسل واجب ہے وہ اسے زیارت کر سکتا ہے، چھو نہیں سکتا اور پڑھ نہیں سکتا، اگرچہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ذہن میں اتر جائے، دل میں اتر جائے اور سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فہم قرآن کی توفیق، سعادت، اعزاز عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ سن 2026 1427 سن ہجری 1447 سن ہجری کے رمضان کے 23ویں برس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 22ویں میں آپ کو عرض کیا تھا کہ کچھ احکام خداوندی پر مشتمل آیات ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، تو اس کا ایک حصہ ہم نے پہلے بیان کیا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ دوسری چیزیں بھی ذکر کی جائیں گی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک، اے حبیب سوال کرتے ہیں یہ آپ سے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کھانے کے سلسلے میں کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، اے حبیب آپ فرما دیجیے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے وہ پاک چیزیں جن کا حرام ہونا قرآن نے بیان نہیں کیا وہ حلال کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وما علمتم من الجوارح مقلدین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور اس کے علاوہ ان شکاری جانوروں مثلاً کتے، چیتے، شاہین یا باز کے پکڑے ہوئے شکار بھی حلال کیے گئے ہیں۔ اور کون سے جانور جنہیں تم شکار پکڑنے کی تربیت دے چکے ہو، اور یہ تربیت دینا تمہارا کمال نہیں، کتا قابو میں آ جائے، چیتا آپ کا کہنا مانے، لہٰذا فرمایا کہ تم انہیں اس علم سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم اس شکار میں سے کھا سکتے ہو جو وہ تربیت یافتہ جانور مار کر تمہارے لیے چھوڑ دیں، بشرطے کہ اس میں خود نہ کھائیں۔ اس شرائط میں ذکر کرتا ہوں کہ جو تمہارے لیے چھوڑ دیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ اور شکار کے حلال ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم شکار کی جانب چھوڑنے سے پہلے اپنے اس تربیت یافتہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کا نام ذکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اسے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ بعض اوقات
ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں اس طرح کی آوازیں آتی ہیں کہ بھئی عقیدت درست کر لو، عمل پہ اتنا کام نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمل پہ اتنا پابندی ہے، آپ دیکھیں عقیدت کی قوت و بنیاد ہے، عمل ہونا ہی ہے خدا کی عبادت۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بات ہمیں درست ہے کہ یقیناً جنت میں جانے کے لیے عقیدے کی درستگی انتہائی ضروری ہے، یعنی جزو لازم ہے۔ سمجھ لیں اگر یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو عقیدے پر بھرپور توجہ رکھنی چاہیے، جس کے بارے میں میں اپنے ہر پروگرام میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں اور جتنی میری باہر اسپیچز ہوتی ہیں، آپ نے یوٹیوب پہ بہت سے میرے بیانات دیکھے ہوں گے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عقائد کو دلائل سے سیکھیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی عقیدے ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کی رسومات ہیں، جو رواج ہے آپ کے خاندان کے اندر، اور جو معمولات ہیں آپ کے، ان سب کی ایک لسٹ بنائیں اور اچھے کسی مسلم مفتی صاحب سے ٹائم لے کر ان کے بارے میں ڈسکس کریں کہ میں ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ایک فی نفسی ہی چیز صحیح ہوتی ہے یعنی ابتدائی اعتبار سے، لیکن لوگ اس میں ایڈنگ کر کر کے اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ اس کی بدلی ہوئی شکل اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے، اور وہ اصل عمل کو بھی نہیں جانتے، اور جو اس عمل کے قائم کرنے میں نیت تھی، وہ اخلاص، ان پر بھی مطلع نہیں ہوتے، تو عمل بھی بدل جاتا ہے اور نیت بھی بدل جاتی ہے، اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے کہ یہی بدعت کی پھر ابتدا بنتی ہے، اور اس میں خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور پورا خاندان بدعتی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر چوتھے خاندان کے اندر، ہر تیسرے خاندان کے اندر بے شمار بدعتیں سرایت کر رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقیدے والے کو سیکھا جائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ پھر عمل کے بارے میں اس کو اتنا معمولی کر کے بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے سے باہر کون ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تین اوصاف کے حامل لوگ نقصان سے باہر ہیں، باقی سب کے سب خسارے ہیں۔ خسارے کا مطلب شاید ایمان ضائع، جہنم اور اللہ کی رضا سے دور، یہ خسارے ہیں۔ اور وہ کون کون ہیں؟ پہلے فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی صحیح العقیدہ ہوئے، وعمل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو عقیدے کے ساتھ اللہ نے عمل کو بھی امپورٹنس دی ہے۔ پھر عقیدے عمل کا تعلق میری ذات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب دوسروں کی پرواہ نہیں کریں گے، آگے فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ جیسے پچھلے دروس میں آپ نے سماعت فرمایا، باقاعدہ ہم نے عنوان بھی قائم کیا تھا کہ ایک شخص کے اوپر شرعی لحاظ سے اپنے اطراف کے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، تبلیغ دین کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ تو عمل کسی بھی لحاظ سے معمولی نہیں ہوتا۔ اب اس آیت کے اوپر آئے یعنی کیوں اتنی تربیت باندھی کہ صحابہ کرام اسی جستجو میں رہا کرتے تھے کہ عقیدہ ہمیں بیان ہوا، انہوں نے عقائد کو قبول کیا اپنے پہلے جو کسی کے اگر عقائد باطلہ تھے، ہر ایک صحابی کے لیے تو بہت سے دین ابراہیم پر تھے، جن کے عقائد باطل تھے انہوں نے ان عقیدوں کو چھوڑا، اصلاح عقائد ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شرعی احکام کے بارے میں معلوم کرتے تھے، حرام حرام کی پرواہ رکھتے تھے، ہمارے لیے کیا حرام ہے کیا حرام ہے۔ یہ ہماری بڑی مسٹیک ہے کہ ہم ایک اگر مسلمان گھرانے میں، خصوصاً اہل سنت سنی گھرانے میں پیدا ہو گئے، اب ہم نظر نیاز کر رہے ہیں، نظر آپ کر جا رہے ہیں، کتابیں چڑھا رہا ہے، اور کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، ختم قادریہ ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہ صحیح عقیدہ لوگوں کے شعار ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کسی مزید چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مستحب بات ہے، اور وہ بھی تب مستحب رہیں گے جب خرافات سے خالی ہوں گے اور صحیح نیت کے ساتھ کیے جائیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ ان کی فہرست بنا کے ایک دفعہ اپنے طریقہ کار، اپنی سوچ و فکر کو ذرا کسی مفتی صاحب کی اچھی تعلیم کی اور قرآن حدیث سے ثابت شدہ احکام کے واسطے میں اصلاح کروا دی جائے۔ لیکن احکام پر ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ جتنے میرے کاروباری حضرات سن رہے ہیں، کیا آپ نے اپنے کاروبار کی جو ٹرمز کنڈیشنز جو آپ ڈیل کرتے ہیں، مال لینے کے بارے میں، دینے کے بارے میں، جو آپ نے مارکیٹس میں اصول بنائے ہیں، یا کسی مفتی صاحب سے ان کو چیک کروایا، یا کسی دینی کتاب کو، فقہ کی کتاب کو پڑھ کر آپ نے مرتب کیا تھا؟ جو والد صاحب نے بتایا، آپ نے مارکیٹ میں دکان کھولی، یونین نے بتایا، مارکیٹ والے ہم تو ایسے سودا بیچتے ہیں، تمہیں ایسا کرنا ہوگا، جی آمنا صدقنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ صحیح ہے کہ غلط، اس پر توجہ نہیں کی، اور اس سے خرابی پیدا ہوئی کہ ہماری مارکیٹوں کے اندر خلاف شرع امور کا انتہائی ارتکاب ہوتا ہے۔
اور جہاں ایسا ہو وہاں بے برکتی ہوتی ہے، اور رزق کبھی بھی آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا، نقصان کا باعث ہوگا۔ ایسے گاہک کو بھی چونکہ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے غلط ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لگا رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اس شرط کے ساتھ خریدیں گے ورنہ ہم جا رہے ہیں، اور بعض اوقات اپنی ایسی شرط لگانا کہ جو کسی ایک کے فائدے کے لیے ہو، اس کے لیے یا اس کے لیے، انہیں بیچنے والے خریدنے والے کے لیے، اور جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں تفاضل ہوتا جا رہا ہو، ایسی شرط سے خرید و فروخت کا معاملہ فاسد ہوگا۔ تو کہتے ہیں بڑے بڑے فاسد یہ بھی اللہ نے بری بیان اور اس آیت کو فرمایا، اور اگر آپ نے وہ چیز خرید کر غلط انداز میں آگے بھیج دی اور اس سے نفع کمایا، وہ نفع آپ کے لیے کسب خبیث کہلاتا ہے، اسے بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا لازمی ہے، آپ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ احکام معلوم ہے، اسی طرح جب جاب کرتے ہیں تو جاب کرنے والوں کو نہیں پتہ کہ میری سیلری کیسے ملے گی، 100% طیب اور حلال ہوگی۔ جو سروس پرووائڈرز ہیں جیسے مکینکس ہوتے ہیں، آپ نے گاڑی ٹھیک کی، ڈینٹ پین نکالا، الیکٹریشین ہے وہ اس نے الیکٹرک کا کام کیا، گھر میں الیکٹریشین آتے ہیں، پلمبر وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کمپیوٹر ٹھیک کرتے ہیں، دیگر چیزیں، آپ مزدور ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ میری سروس پرووائڈنگ اور اس سے جو میں اجرت لے رہا ہوں وہ میرے لیے طیب اور حلال ہوگی؟ معلوم کیا آپ نے کبھی؟ نہیں کیا۔ کرائے پہ ہم چیز کو چڑھاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، گاڑیاں رینٹ پہ لیتے ہیں، ٹرک رینٹ پہ لیتے ہیں، کوئی ٹینشن سے لکھا نہیں پتا کہ شریعت کیا مقرر کرتی ہے۔ تو جب ہم اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو بچہ نے مالی لحاظ سے مثالیں دی ہیں، تو میں دیتا چلا جاؤں کہ اتنا بگاڑ ہے ہماری امت کے اندر کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، علم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ذرا اس پہ توجہ کریں کہ صحابہ کرام کتنی توجہ رکھتے تھے۔ تو صرف اللہ فرماتا ہے اے حبیب، یہ صحابہ کرام آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کے سلسلے میں کون سی چیزیں حلال ہیں۔ تو سرکار نے ایک اصول بیان فرمایا کہ سب سے پہلے قرآن پڑھو اور دیکھو کہ جن چیزوں کو اللہ نے اس میں حرام قرار نہیں دیا وہ تمہارے لیے طیب ہے، پاکیزہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے فی الحال یہ نتیجہ ہمیں نکلتا ہے کہ قرآن میں جس کو حرام قرار نہیں دیا اس میں وہ حلال ہوگا، ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض اوقات قرآن بغیر تفصیل کے ایک حکم بیان کرتا ہے اور تفصیل کے لیے اشارے فرما دیتا ہے کہ کہاں سے لے لیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جس کام کو تمہیں حکم دے اس کو اختیار کرو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اگر قرآن میں سب کچھ ہو تو پھر نبی کے حکم کی ضرورت نہیں، پھر تو قرآن کافی ہے۔ اس کا مطلب وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہوگی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا حرام ہونا قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، وہ حدیث میں آئیں۔ پھر حدیث کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سب پر کلام نہیں ہوا کیونکہ وہ بعد میں چیزیں پیدا ہوئیں، جیسے ہیروئن ہے یا لوگ آئس کا نشہ کرتے ہیں، پورا بتا دیں قرآن حدیث میں ہیروئن کو منع کیا ہو، آئس کو منع کیا ہو، چرس کا ذکر آیا ہو تو قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ تو اب یہ پھر علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں کس کس چیز کو قرآن و حدیث سے حاصل شدہ اصول کی روشنی میں حلال رکھنا ہے، حرام رکھنا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ کو علم کے اس میں درس میں تفصیل ذکر کیا، آپ سن لیجیے گا، یوٹیوب پہ ڈلا ہوا ہے، اسی دروس قرآن کی فہرست میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا حکم مانو اور ان کا جو ٹھنڈے حکم والے ہیں جن میں مسترد قول کے مطابق اس سے مراد مجتہدین، علماء، مفتیان کرام ہے کہ لوگوں کو احکام شرعیہ سکھاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ اب وضاحت ہوئی، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں صرف قرآن پڑھو، سب کچھ قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے میں مان لیتا ہوں لیکن سب کچھ واضح نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن ایک سمندر ہے، آپ سمندر کے سامنے جاتے ہیں، یقین ہے کہ سمندر کے تہ میں بڑی قیمتی چیزیں، کنٹینر گر جاتے ہیں، پورے پورے ڈوب جاتے ہیں، کروڑوں کا مال سمندر کے تہ کے اندر ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لیکن کیا ہر شخص نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ ایک سمندر کا ظاہر ہے، اس میں تو کئی ہیرے نظر نہیں ہیں، لیکن جب آپ ڈائیو لگاتے ہیں، لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا کسی مشین کے ذریعے کوئی مطلب ایسی چیز کہ جس میں آپ رہ کر نیچے کر سکتے ہیں، آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو چیزیں ملتی ہیں، وہ بھی ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر ایک کو وسائل حاصل نہیں، ایسے قرآن سے ہر ایک اقتصاد فیض نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اقتصاد ان کی بات دل پر لگتی ہے، آپ کی نہیں، میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کرتا ہوں۔ کوئی بھی آ جائے اور سامنے بیٹھے، میں قرآن کھولتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں سمجھا دے گا 4 باتیں، نہیں آئے گا آپ کو، ہمیں معلوم ہے نا، ہم رات دن قرآن اور حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، جتنے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ کو ترغیبیں دے رہے ہیں خود بیچارے عالم نہیں ہے،
یہ خود علم کے محتاج، انہیں خود علم دینی ہے، خود 10 باتیں غلط کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو قرآن میں حرام قرار نہیں دیا گیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، حالانکہ کتے کے حرام ہونے کا تو کہیں ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں، اس میں کتا حلال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر جو چیزیں حدیثوں میں بھی نہیں ہیں اور نئی چیزیں آئیں ان کے بارے میں احکام معلوم کریں گے تو علماء بتائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ اگر ہم اس کو اس تفسیر اور وضاحت کی روشنی میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حبیب ان سے فرمائیے کہ تمہارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں جن کا قرآن میں یا حدیث میں حرام ہونا بیان نہیں ہوا، اور اسی طرح قیامت تک جو صحیح عقیدہ اپنے علم کے ماہر علماء کرام جس کو حلال قرار دیں حرام قرار نہ دیں وہ تمہارے لیے ترجیح ہے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں کسی چیز کی حلت و حرمت کے لیے محتاجی ہے قرآن کی، حدیث کی اور علماء اسلام کی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں، یعنی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے آپ فرما دیجیے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے وہ پاک چیزیں جن کا حرام ہونا قرآن میں بیان نہیں کیا گیا حلال کی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان شکاری جانوروں کے مثلاً کتے، چیتے، شاہین یا باز کے پکڑے ہوئے شکار حلال کیے گئے ہیں جنہیں تم شکار پکڑنے کی تربیت دے چکے ہو، تم انہیں اس علم سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ تو یاد رکھیں کہ ان جانوروں کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے۔ تو وہ کتے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ عرب لوگ جو بعض اوقات آتے ہیں شیوخ رحیم یار خان میں خاص طور پہ وہ خرگوش چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتا چھوڑتے ہیں، کتا جا کے خرگوش کو پکڑتا ہے، ایسی چیز اور باغ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے پکڑتے ہیں، تو ان کا شکار جائز ہوتا ہے بشرطے کہ پہلی بات آپ نے ان کو تربیت دی ہے۔ جانور یہ جو تربیت یافتہ جانور ہوتے ہیں جا کے شکار پکڑتے ہیں، کھاتے نہیں، چنانچہ کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 آپ نے پہلے اس کی تربیت کی ہو، نمبر 2 اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑا ہو، تیسرا وہ سیدھا شکار کی طرف جائے، پہلے کہیں اور نہ بھاگ جائے، کیونکہ اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا اور پہلے وہاں بھاگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جانے کے عمل سے پہلے ہی بسم اللہ اللہ اکبر چلائے گا، پھر وہ وہاں سے کہیں گھوم گھام کے پھر جا کے شکار پکڑے تو وہ ڈائریکٹ ہو کے نہیں گیا، تو یہ پہلے پڑے گی بسم اللہ اللہ اکبر اس شکار کے لیے علت اور اس کو تجدید کرنے کا سبب نہیں بنے گا، تو سیدھا وہ شکار پر گیا ہو۔ پھر شکار کو جب پکڑا اس کے بعد اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، کیونکہ کھا لے گا تو گڑبڑ ہوگی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ شکار پانی میں نہ ملا، یعنی کوئی آپ گئے آپ نے دیکھا آپ کا کتا بھی وہاں موجود ہے اور شکار پانی کے اندر گرا ہوا ہے، تو اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کتے نے کھایا تھا یا پانی میں ڈوب کے مرا ہے، تو یا تو یہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ کہ وہاں کوئی دوسرا کوئی جانور موجود نہ ہو، آپ گئے آپ کا کتا بیٹھا ہوا ہے تو شکار پڑا ہوا ہے، ایک اور جانور بھی پاس موجود ہے، اب یہ نہیں پتا کہ اس نے کھایا ہے یا اس نے اس کو پکڑا ہے زخمی کیا ہے کیا معاملہ ہے، لہٰذا دو کے شامل ہونے کا جب اندیشہ ہوتا ہے تو ایک پر تو بسم اللہ اللہ اکبر آپ کو پڑی تھی، دوسرے پر تو غیر کرنے سے آپ کا کہ یہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ شرائط اگر پائی جائیں تو بالکل تربیت حلال ہے۔ اب اگر آپ یہ کوشچن کریں کہ مثلاً آپ نے کتا چھوڑا وہاں گئے تو کتے نے اس کو پکڑا تو وہ جانور مر گیا، تو کیا طیب حلال ہے؟ یہ بالکل حلال ہے۔ یہ ایک سمجھ لیں کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑنا یہ ذبح کے ہی قائم مقام ہے۔ ہاں اگر آپ وہاں گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس شکار میں سے کھا سکتے ہو جو وہ تربیت یافتہ جانور مار کر تمہارے لیے چھوڑ دیں، بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھائیں، اور شکار کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم شکار کی جانب چھوڑنے سے پہلے اپنی اس تربیت یافتہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کا نام ذکر کرو۔ تو اب اگر آپ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی جانور زندہ ہے تو پھر آپ جب پھر ذبح کر سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کر لیں، اور اب آپ کے لیے تناول کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو باز، شکرے یا چیلے، شاہین یا کتے، بعض چیتے سدھائے ہوتے ہیں، شروع سے بچے کو پالتے ہیں، وہ مطلب جیسے پین پیٹ کہلاتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل گھریلو، وہ کاٹتے نہیں ہیں،
وہ مانوس ہوتے ہیں، پھر ان کو تربیت دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے لیے شکار کرتے ہیں، تو ان سب کا ذریعہ جائز ہوتا ہے، یعنی ان کا پکڑا ہوا شکار جائز ہوتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب یہاں سے ایک اور پہلے ایک نقطہ دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کوئی کتا، تصویر یا جنبی شخص ہو جس کو غسل واجب ہو اور وہ ابھی غسل نہیں کیا، حیض و نفاس والی بہنیں اس میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ان پر جنابت طاری نہیں ہوتی، ان پر حیض و نفاس جس گھر میں کتا، تصویر یا کوئی جنبی شخص ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ شکاری کتے کو کھانے کی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، تو جو رہے گا ساتھ میں اس کا مطلب اور رحمت نازل نہیں ہوگی تو یہ بظاہر تضاد ہو رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کتے کے بارے میں کہ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کتوں کا استثناء کر دیا سوائے ان کتوں کے کہ جو گھر کی یا گلے کی، یعنی بکری وغیرہ کے گلے کی یا کھیتوں وغیرہ کی حفاظت یا شکار کے لیے رکھے گئے ہیں، تو ان کتوں کا استثناء ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شوقی اگر کتا پالا ہوا ہے بغیر کسی اس کو چور کا اندیشہ نہیں، کوئی بکریاں کنٹرول نہیں کرنی، کوئی کھیت کے اندر سور وغیرہ جیسے آ جاتے ہیں ان کے کنٹرول کے لیے آپ نے کتے رکھے ہوئے شکاری کتے نہیں ہیں، تو پھر یہ گناہ کبیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر میں کتا پالے تو اس کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیراط نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں قیراط کی وجہ سرکار نے احد پہاڑ کے برابر قرار دی ہے، یہ بہت ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ تو جو میرے بھائی بہن شوقی کتے پالے ہوئے ہیں، انگریزوں کی تقلید میں کتوں کے منہ کو چاٹتے ہیں، ہاتھوں کو چاٹتے ہیں اور گالیں گرا رہے ہیں، یاد رکھیں کتے کی رال جو ہے ایسی ہے جیسے پیشاب اور شرک، بالکل ناپاک نجاست غلیظہ وہ آپ کے منہ کو گندا کر دیتا ہے۔ ہمیں کتے پالنے کی اجازت شوقیہ پالنے کی اجازت نہیں ہے، اور جہاں اجازت ہے جیسے شکاری کتے وہاں پر بھی ان کو قریب کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ منہ چاٹتے رہیں، ان کو دور رکھنا ہے۔ اچھا اس میں پھر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ باہر ان کو باندھ سکتے ہیں تو الگ آپ نے روم لکڑی کا بنا دیا وہاں رکھیں، سب سے بیسٹ ہے۔ سیکنڈ یہ کہ باہر رکھنے میں اندیشہ ہے تو گیلری وغیرہ میں برآمدے میں۔ تھرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا بارش اور کے مسئلے ہیں تو پھر مجبوراً آپ گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں، سب سے آخری کنڈیشن یہ، اور وہ بھی پورا خیال کر کے کہ وہ ہر جگہ نہ گھومے پھرے، اپنے رال نہ گرائے کیونکہ بجا سکے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اسی سے پھر اب جیسے ایک اور حدیث ہے، دیکھیں کس طریقے سے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی کو کسب خبیث قرار دیا، یعنی اچھی کمائی نہیں، اس کا مطلب ہے کتے کو خرید و فروخت کریں گے اسے کمائی لیں گے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا جو شکاری کتا رکھ سکتے ہیں حفاظت کے لیے، اور وہ بغیر قیمت کے تو نہیں ملے گا۔ تو احناف نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوقیہ کتا ہوتا ہے اس کی قیمت لینا دینا منع ہوگا، اور صحیح ضرورت کے لیے اگر آپ کتا رکھتے ہیں اس کی خرید و فروخت بالکل جائز ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا ذہن کے اندر رکھا کریں، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ آج کل کتا دیکھیں بعض جگہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر کتے ہوتے ہیں ان کے اندر جو سینسر اللہ نے قدرتی اعتبار سے لگائے یہ بیگ سن کر بتا دیتے ہیں کہ اندر کوئی نشاور چیز ہے کہ نہیں، خطرناک چیز ہے کہ نہیں، اور کس طرح یہ حفاظت کرتے ہیں۔ فوج کے ساتھ کتے ہوتے ہیں، ٹرینڈ کتے ہوتے ہیں، اگر کوئی حملہ کرے تو حملہ نہیں کرنے دیتے، وہ دشمن کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتے آپ کو فری میں تو ملیں گے، لازم بات ہے کہ ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر قیمت تو مطلقاً جیسے تقلید کے قائل نہیں ہے، وہ کتے کو مطلقاً کہتے ہیں صرف یہ فروخت حرام ہے، حالانکہ جب پرسن دائرۂ ادب میں رہ کر کیا جائے کہ حرام ہے تو تربیت یافتہ کتا فری میں تو ملے گا نہیں آپ کو، اس کا مطلب اس کو لئی نہیں خریدے گی کیونکہ حرام کے ارتکاب ہوگا۔ اس لیے فقہ حنفی جامع ہے
اور ہمارے علماء کرام نے دلائل پر نظر رکھنے کی بہترین صلاحیت کی بنا پر صحیح مسائل نکالے ہیں، اور میں آپ کو بالکل برملا ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اور اس دعوے میں بالکل سچا ہوں۔ ہمارا چینل ہے جو رپورٹ کر لے اس کے اوپر کہ جتنا باریکی نظر کی باریکی فقہ حنفی کے اندر ہے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر آج آپ اپنے ملک کے اندر چاہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو جائے تو فقہ حنفی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہ جتنے بیٹھ کر فقہ حنفی کی جانیاں بک رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، کہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں نماز سے انتہائی فخر ہے کہ چند چیزوں کو لے کر آپ کو صرف بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر فقہ حنفی نہیں ہے، تو وہ بالکل بھی فقہ حنفی ہے۔ لاکھوں مسائل میں فقہ حنفی لکھا چڑھ کر کے جو ہمارے غیر مسلمان ہیں وہ بھی آپ کو مانیں گے کہ آپ اپنے اداروں کے اندر فقہ حنفی کی بکس پڑھاتے ہیں۔ آپ انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جامع فقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ان میں سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں کہ جو واقعی قرآن حدیث کے مطابق ہے، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آپ جو چھوڑ رہے ہیں آپ کے نظر میں قرآن حدیث کے خلاف ہے، ورنہ آئیے دلائل ہم دے دیتے ہیں تو بالکل قرآن حدیث کے موافق ہے۔ فقہ حنفی کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا، اس لیے نہیں چل سکتا کہ فقہ حنفی نے قرآن حدیث کا پورا مطالعہ کر کے اس سے ان کا مغز جمع کر دیا ایک جگہ۔ اب اس سے ہٹ کے کون چل سکتا ہے؟ یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے فقہ حنفی، اور ہر ایک اس کا اعتراف کرتا ہے۔ آج اگر آپ، میں نے اس وقت کہا کہ نظام خلافت لے لیں، نظام مصطفیٰ لے لیں، کوئی بھی اس کو نام دے دیں آپ، یا دینی نظام کہہ دیں، فقہ حنفی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں آپ، ہماری شرط ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن حدیث سے بس استدلال کرتے ہیں، ہم 10 کوشچن آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نکال کے بتا دیں قرآن حدیث سے، نکال نہیں سکیں گے۔ پھر آپ کو احناف کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں یا ہمارے باقی 3 ائمہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہی کے اصولوں کو پڑھ کر پھر آپ نکال سکتے ہیں، ورنہ نہیں نکال سکتے۔ بہرحال تو بھائی کو اگر بری لگی ہو بات تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ دعوے ہمارے ہوائی دعوے نہیں ہیں، اہل علم ہیں، اس لیے دعوے ہمیں زیبا ہیں۔ ہاں جو جاہل اس کے خلاف کچھ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دعوے کر رہا ہو تو وہ محتاج دلیل ہے۔ یہ بس میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کسی کو بدگمان کرنے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ ادھوری سی بات کریں، خود اس میں جھوٹ ملائیں، مبالغہ آرائی کریں اور کہہ دیں کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں وہ ایسے، لیکن آپ ایسے شخص کی یا کسی بھی ایسے شخص کی بات پر اعتماد کر کے ہمارے 1500 سال کے اکابرین نے جنہوں نے رات دن قرآن حدیث پڑھا ہے ان سب سے بے وقوف اور بدھو سمجھتے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں، آپ کو صحیح سوچ دی جا رہی ہے یا نہیں۔ وہاں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ جواب دیں گے، ہم انشاءاللہ اپنے اعمال کا حساب دے دیں گے۔ آگے میں نے فرمایا اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ جو احکام بیان ہوئے اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو پھر اللہ ناراض بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔ یہ بھی میرے بھائی بہن ذرا غور کریں کہ جو بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور خصوصی طور پر جو یورپ کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں، باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں، دوبارہ آپ بھی احکام سیکھیں۔ اچھا احکام بات کو سیکھ کر اتنی مبالغہ آرائی کرتے ہیں جو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں بیچارے جو ایپس کے ذریعے یا پوسٹوں کے ذریعے یا وہاں کے عام لوگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو یہ جا کے پہلے کوڈ دیکھنا، یہ کوڈ ہے اس میں تھوڑا چیز ملی ہوگی نہیں خرید سکتے، وہ بیچارے اس کو فالو کر کے سوچ ہوتے ہیں بڑے صاحب تقویٰ ہیں۔ اچھی چیز ہے لیکن بعض چیزوں میں سے تقویٰ مطلوب ہی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ میری کتاب لیں طہارت کے مسائل و احکام، اور اس کا لاسٹ چیپٹر آپ پڑھیں، پاک ناپاک حرام حلال چیزوں کی پہچان کے اصول اس میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایپ وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ کوڈ ہو تو یہ ملا ہوگا، اس چیز کو نہ لیں، یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، ہر صورت میں نہیں، بعض صورتوں میں، اور کون سی صورت ہے وہ کتاب بتائے گی آپ کو۔ ایسے لوگوں سے علم نہ سیکھیں جن بیچاروں کو کچھ نہیں پتا وہ تقویٰ اختیار کریں، کیونکہ تقویٰ بغیر وسعت علم کے حاصل نہیں ہو سکتا، مسٹیک ہوتی ہے۔ یہ سب یہاں پر ہی دیکھتے ہیں جو شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار نہیں دیا وہ حلال ہے۔ اب ایک آدمی بس یہ اگر تقویٰ اختیار کر لے کہ قرآن کے حرام کو حرام مانوں گا ورنہ نہیں تو حرام میں جا پڑے گا، کہا گیا اس کا تقویٰ، اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ جب ادھوری معلومات کے ذریعے حاصل ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے نافع نہیں ہے بلکہ اور آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ کی ناراضگی سے ڈرو کہ بعض حرام حلال کے مسائل میں بالکل توجہ نہیں کرو کہ بعض ایکسٹریمسٹ لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو محتاط اور متقی بنانے کی اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تنگ کرتے ہیں، گھر والوں کی زندگی تنگ کرتے ہیں،
جن کی دعوت کھانے جا رہے ہیں ان کو گلٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ آپ تو حرام کھا رہے ہیں، آپ تو ناجائز کھا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، حالانکہ شدید گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، ہر صورت میں بعض صورتوں میں شدید گناہ گار ہو رہے ہیں۔ وہ کتاب پڑھیں ہماری تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اگر یہاں نہیں مانو گے اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ میدان محشر میں آؤ گے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب کتاب لینا کوئی مشکل نہیں ہے، کس نے کیا کیا، کیا بولا، کیا بے احتیاطیاں کی، کس لیول پر جا کے اس نے لوگوں کی زندگیاں تنگ کر دیں اور کون بالکل صراط مستقیم پر قائم رہا۔ حساب اللہ دے گا، جس کا برا اعمال ہوں گے برا بدلہ ہوگا، اچھے ہوں گے تو اچھا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام بہن بھائیوں پر اپنی خصوصی رحمت و برکت عطا فرمائے۔ مالک مولا ہمیں رمضان کی مکمل برکات حاصل کرنے کے لیے پوری احتیاط کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً رمضان میں علم دین سیکھنے سکھانے، اس پر عمل کرنے، 5 وقت نماز پڑھنے، تراویح پورے رمضان کے 29 سے 30 دنوں میں 20 رکعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک مولا روزے ہمیں بالکل احتیاط کے ساتھ تیری رضا کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لڑائی جھگڑا، اختلاف رائے، چچڑا پن، گالی گلوچ، حرام کمانا، حرام کھانا، حرام چیز دیکھنا، اللہ تعالیٰ رمضان میں خصوصی طور پہ ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا جتنے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت، حوصلے، صبر کے ساتھ ان کی خدمت کر کے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر بے روزگار کو عزت والا روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کو نیک روزگار متقی اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ جو دنیا میں وجوہات کی بنا پر ناراض ہیں ان کے سرحنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے قرض ہیں یا رب کریم عزت کے ساتھ رسائی قائم کر کے ان کی عزتی، ان کی ذلت، ان کی رسوائی کو ان سے دور رکھتے ہوئے ایسے اسباب دے دے کہ سارے قرض دور ہو جائیں۔ اے مالک مولا جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ جو جیلوں میں بے قصور بند ہے اللہ تعالیٰ رحم کے سبیل بنا دے۔ اے پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے مالک مولا ہمارے گھروں پر اپنے خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ ہمارے گھر میں علم دین کو عام ہے، کاش ہمارے گھر میں بھی یا رب کریم درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس فقہ ہو، درس سیرت ہو، درس تصوف ہو۔ اے مالک مولا ہمارے پورے گھر والوں کو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری بات کے گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ جتنے ہمارے گھر میں بزرگ حضرات ہیں دعاؤں میں بھی شریک ہیں اللہ ان سب کو عمر دراز عطا فرما، قابل رشک صحت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو بالکل صحت سے نکال دے، جب تک یہ بیماری ان کے پاس تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر رہے یا رب لیکن صبر کی توفیق عطا فرما اور اس صبر کے لیے اجر عظیم عطا فرما۔ اے مالک مولا انہیں ہمیں باحیات کبھی کسی کا محتاج نہیں کرنا، چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو ان کی قدر کرنے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت کے دروازے کھلوانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار خصوصی دعا ہے جو بھائی بہن ہمارے الفرقان اسکول اکیڈمی سے ہماری تعاون کر کے ہمارے لیے دین کے کام میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دین اور دین میں دنیا میں آخرت میں بے انتہا آسانی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ایسا بدلہ عطا فرما جو ان پر ظاہر بھی ہے۔ اے مالک مولا اس کی برکت سے ان کے گھروں سے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما۔ اے اللہ ان سب کو آپس میں پیار محبت عطا فرما، اختلاف رائے جھگڑے سے دور فرما۔ اے مالک مولا ان کے تمام کاموں کے لیے غیر سے حل عطا فرما۔ انہیں دنیا میں جس وقت رکھنا میدان محشر میں بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت کی برکت سے بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما۔
جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص نصیب فرما۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں قبول منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک